بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، اس دنیا میں انسان رہ کر جو بھی اچھے برے اعمال کرتا ہے ان کا بدلہ ایک دن اس کو چکانا پڑے گا، یہ ہم سب کا یقین ہے۔ ہم اچھے اعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں جنت ملے گی، ہم برے اعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں جہنم ملے گی، سزا ملے گی۔ جس شخص کے ذہن میں سزا اور جزا کا تصور پختہ ہے وہ اتنے ہی زیادہ اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے پرہیز کرے گا، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ پختہ ہے کہ اگر وہ برے کام کرے گا تو اسے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، جو بڑا ہی سخت ہے۔ اسی طرح ایک باپ نے جس کا ایک باغ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی مرتے وقت کہ بیٹا یہ میرا ایک باغ ہے، میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گا، چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد اس باغ کی جو جڑیں ہیں ان کے قریب قریب ہر درخت کے ساتھ میں نے 2 روپے دفن کیے ہیں۔ ہر درخت کی، ہر پودے کی جڑوں کے ساتھ میں نے 2 روپے دفن کیے ہیں۔ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو تم وہ 2 روپے نکال لینا۔ وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے کہا، یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ 2 روپے بھی بہت زیادہ رقم ہوا کرتی تھی، تو بیٹوں نے کہا کہ باپ ہمارا فوت ہو گیا ہے، اس کی وصیت کے مطابق ہم درختوں کی جڑوں کے ساتھ ساتھ کی زمین کو کھودتے ہیں اور 2 روپے نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کسی نے کھرپا پکڑا، کسی نے کسی پکڑی، کسی نے بسولا، تو اس جڑوں کو کھودنا شروع کر دیا، پودوں کی جڑوں کو۔ تو سارے باغ کی جڑوں کو کئی دن لگا کر انہوں نے کھودا، ان کو کوئی پیسہ نہیں ملا۔ تو وہ گھر آئے، اپنی ماں سے شکایت کی کہ امی جان، ابا جان تو ہم سے جھوٹ بولتے رہے ہیں زندگی میں کہ انہوں نے ہر باغ کی جڑوں کے ساتھ 2 روپے دفن کیے ہیں، وہ کسی درخت کے کسی پھلدار پودے کی جڑ سے 2 روپے نہیں نکلے۔ تو ابا جان تو جھوٹ بول کر گئے ہمارے ساتھ۔ ان کی ماں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، تمہارے باپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تمہیں وصیت کرتے ہوئے بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچ کہا ہے۔ تم تھوڑی دیر، تم کچھ وقت انتظار کرو۔ انہوں نے انتظار کیا، تو جب پھل پک گیا، پیڑ پودوں کا پھل پک گئے سارے، تو ان کی اولاد نے، بچوں نے بازار میں جا کر بیچے، تو واقعی ان کو ایک درخت سے جو پھل اس کو ملے ہیں ان سے 2 روپے زیادہ منافع ہوا۔ تو باپ نے بڑی حکمت سے وصیت کی تھی کہ لالچ دیا تھا اپنے بچوں کو کہ تم کو یہ پیسے ملیں گے، تم یہ کام کرنا۔ ہمیں بھی اگر کہا جائے آج کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، تب ہم شوق سے کام کریں گے۔ ایک لالچ ہے عزیز بچوں، دنیا میں اس لالچ کے پیچھے ہم بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، دھوکے بھی کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک لالچ دیا ہے۔ لالچ کیا؟ لالچ نام پتہ نہیں یہ میں صحیح استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں، ایک بہت بڑا انعام رکھا ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں تم یہ کام اچھے ہیں، یہ کرو گے تو تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ جنت کے اندر کیا کچھ نہیں ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہاں چاہتے ہیں کہ جو جنت والا منظر ہے وہ اب ہمارے سامنے آ جائے، یہاں ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، کوئی اچھا کام نہ کرنا پڑے،
جس چیز کی ہم خواہش کریں وہ ہمارے پاس آ جائے۔ یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں جن کے یہ خیالات ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کریں گے، کام کریں گے، محنت کریں گے تو کچھ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی ہر لحاظ سے۔ لیکن احمقوں کی جنت میں رہنے والوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ وہ محنت سے جی چراتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بغیر محنت کے پھل ہماری جھولی میں آ گرے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، اور ایسا سوچنے والا انسان زندگی میں ہمیشہ ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے اس زندگی میں بھی ہماری زندگی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔